صحافت کے اندر ویسے تو سب لوگ ہی جانتے ہیں, لیکن پھر بھی وسیم بدامی کے علاوہ بھی کوئی آپ کا قریبی دوست ہے؟ سب سے قریبی بدامی صاحب ہی ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ بدامی صاحب سے آپ کی بہت کلوزنس ہے. جی ریزن مطلب ہم دونوں ایک ہی دن ہائر ہوئے یار میں, یہ کراچی سے ہائر ہوئے, میں یہاں سے ہائر ہوا. ہم نے دبئی میں ساتھ سفر کرنا شروع کیا. ہمارے اپارٹمنٹس قریب قریب ہوتے تھے, بلکہ ہم پرسوں ہی پروگرام میں بیگم اور میں بتا رہے تھے کہ یہ تو ہمارے گھر پڑے رہتے تھے. ان کو سلپ ڈسک کا ایک مسئلہ ہو گیا, تو بدامی صاحب کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ زمین پہ سو سکتے. تو ہمارے بیچارے ٹی وی لاؤنج کی زمین پہ جب ہم جاتے تھے, اپنا کمرہ کھولا, دیکھا لاؤنج پہ بدامی صاحب سو رہے ہیں زمین کے اوپر. تو ان کا اپنا اپارٹمنٹ بھی تھا, ہمارے دل بھائی, لیکن وہ ہمارے ساتھ ذرا چونکہ ایک فیملی کا تھا, ایک اور دوست تھے, ان کی بیگم بھی تھی, تو ہم کھانے وانے پکاتے تھے اور سارا. تو یہ ہم نے بڑا وقت ساتھ گزارا. تو زندگی کے عروج و زوال, اب پھر دنیا میں ٹریولنگ ہم نے بہت ساری ساتھ کی ہے. یعنی آپ اندازہ کیجیے, میں پہلی بار یو کے گیا, بدامی صاحب جا رہے تھے, بدامی صاحب نے کہا یار چلیں کیا؟ میں نے کہا چلیں, میرے پاس ویزا نہیں ہے, اپلائی کر دوں کیا؟ ابھی جس طرح یہ عید آنے والی ہے, ٹھیک ہے, سمجھے اس وقت عید میں 4 دن تھے, میں نے آج کسی طرح سے کوئی جگاڑ کر کے اپلائی کیا, اور شکر یہ کہ عید سے 1 دن پہلے میرا ویزا آ گیا. اور عید کی چھٹی میں بدامی صاحب نے جانا تھا, ہم نے بھی ٹکٹ کروایا, ہم بھی ساتھ چلے گئے. ایک اور دوست بھی راجا صاحب آپ جانتے ہیں, وہ بھی ساتھ چلے گئے. اب وہاں پہ ہمارا ایک اور دوست ہے, اس نے ایک 3 بیڈروم اپارٹمنٹ ارینج کیا ہوا تھا. اس کی فیملی شاید گئی ہوئی تھی, کچھ ایسا تھا. تو ہم نے کہا جی ہم وہاں رک جائیں گے, ہم نے اور کہاں رکنا. اس نے ضد کی کہ نہیں میرے پاس ہی رکنا ہے. پک کیا, اپارٹمنٹ میں لے گیا. 12 دن ہم ہارڈلی آدھے گھنٹے کے لیے اس اپارٹمنٹ سے باہر نکلے, کیونکہ لندن گھومنے گئے اپنی طرف سے پہلی بار. دوست آپس میں ناشتہ, نیچے گروسری اسٹور تھا, وہاں سے ناشتے آ رہے ہیں, خود ہی بنا رہے ہیں, خود ہی کر رہے ہیں, اور گپیں لگ رہی, رات ہو گئی, پھر صبح ہو گئی. اور تو ہم تو ایسا وقت گزار سکتے ہیں ساتھ. یعنی ابھی شامی صاحب کی والدہ کے انتقال کے بعد ہم دانستانی کوشش کر رہے تھے کہ ذرا ان کو تھوڑا سا ہیل کیا جائے اپنی باتوں سے, اور وہیں پائے جاتے تھے. تو ہم آپس میں یہی بات کر رہے تھے کہ یار ہم مہینوں جو ہے نا وہ ایک کمرے میں بند ہو کے, میں, بدامی صاحب, راجا صاحب, ہم سارے جو ہے نا گزار سکتے ہیں آپس میں. اتنی ہماری ہم آہنگی ہے. تو اللہ تعالیٰ زندگی دے میرے بھائی وسیم کو, اور اللہ آپ کی دوستی سلامت, بس نظر نہ لگے. اچھا, جو پچھلے دنوں آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی, آپ انٹرویو دیا جو قرۃ العین بھابی ہیں اور پہلاج صاحب, اور پہلاج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر ڈانٹ مار سب کچھ ماما کی طرف سے, سارا لاکھ پیار بابا کی طرف سے. لیکن مجھے لگا کہ اس ویڈیو پورا دیکھے نا, یہ ندا یاسر صاحبہ کے پروگرام کی ہے, اس پورے انٹرویو میں نا مجھے ماں بیٹے کا تعلق اتنا پیارا لگا ہے نا. ویسے تو میں اس کو ڈیلی خود وٹنس کر رہا ہوتا ہوں, مگر وہ جو گفتگو تھی نا وہ نوک جھوک میں نے پہلی بار دیکھی نا اس طرح سے, تو مجھے اتنا پیارا تعلق لگا ہے ماں باپ کا, جس طرح ماں اور بیٹے کا. جس طرح وہ اینی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ ندا نے کہا نا کہ مائیں جو ہے نا جوتے کا نشانہ تو لازمی, تو کہتی نہیں وہ جان بوجھ کے ہم کبھی کبھی مس کر دیتے ہیں نشان. تو مجھے بڑا پیار آیا ماں اور بیٹے کے ریلیشن پہ. بٹ یس, مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ذرا زیادہ کمفرٹیبل ہے پہلاج, اس لیے کہ ذرا میں ایک لینیئرٹ پھر ہمارا بڑا ڈیسائیڈڈ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یو نو اس کے ساتھ دوستی والا معاملہ ہو گیا. اب وہ جیسے جیسے آ رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یار وہ بیٹے والا تو رہا ہی نہیں نا. میں بھی کوئی آپ کو پتا ہے اتنا بزرگ تو ہونے تو ہم نے طے کیا ہوا کہ ہم نے ہر ویکینڈ پہ ایک بریک فاسٹ ضرور ٹرائی کرنا ہے. ماں کو بالکل نہیں لے کے جانا. اچھا, بلکہ ابھی میں جب یہ رمضان سے پہلے یو کے گیا ہوں تو میں نے طے کر لیا تھا کہ پہلا سا میں ٹکٹ کراؤں, چلے کہ آپ اور میں پہلی بار زندگی میں کہ ہم 3 دن کے لیے چلتے ہیں. اور ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا, ماں نے اجازت دے دی. پہلی بار یہ ہوتا ہے کہ میں اور پہلاج صرف جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں جا کے انٹرنیشنل لیول. وہ ہوا یہ کہ ہمارا پاسپورٹ اس وقت یاد آیا پہلاج صاحب کا, یہاں پہ کراچی میں تھا, وہ US ویزا کے لیے دیا ہوا تھا. اچھا, تو وہ پھر ورنہ ہم اس رات جا چکے ہوتے. تو ہم اس طرح سے ذرا گھومتے بھی ہیں, کبھی اندرون لاہور چلے گئے, پھجے کے پائے کھا رہے ہیں صبح اٹھ کے. تو میرا اس کے ساتھ ذرا ایک اور والا تعلق ہے کہ ماں اگر شکایت کے لیے فون کرتی ہے تو وہ شکایت الٹی ماں کو ہی پڑ جاتی ہے. ماں نے کہا یہ دیکھیں رات کے 12 بجے وہی میچ دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. میں پہلاج سے بات کرا میری, تو بابا وہ بڑا امپورٹنٹ میچ ہے مانچسٹر سٹی کا فلاں. اچھا چلو ماں سے بات کراؤ. ہاں یار, پھر وہ کہتے ہیں یار اس نے شکایت نہیں کرنا چھوڑ دی. ادھر کچھ نہیں ہونے والا, ادھر کچھ نہیں, گھر پہ بھی ایون ہوتے ہیں. تو ماں کے ساتھ بھی بہت پیار کرتا. مجھے لگتا ہے میرے سے کئی ہزار گنا زیادہ ماں سے پیار کرتا ہے, مگر وہ بڑا خوبصورت والا پیار ہے. باپ سے ذرا وہ اس لیے کہ باپ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے یار لگے رہو. ہاں, تو وہ بھی خوبصورت تعلق ہے. الحمدللہ. اقرار بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کا شکریہ, بڑی دل کی باتیں آج میں نے جو ہے نا. بالکل, میرا بھی شکریہ. اور لاسٹ پہ کوئی میسج ینگ جنریشن کو, ہمارے کو, کیونکہ یہ ہمارا ایک فارمیٹ ہوتا ہے کہ لاسٹ پہ کوئی میسج دیں ینگ جنریشن, کیا کرنا چاہیے؟ بس مجھے لگتا ہے کہ ایک شک موجود رکھیں اپنے اندر, اور وہ شک یہ ہونا چاہیے کہ کیا جو میں سوچ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے,
یا میں جس کے ساتھ کھڑا ہوں کیا وہ ٹھیک ہے, یا اس وقت جو میرا نظریہ ہے یہ, کیونکہ ہم پرابلم وہاں ہوتی ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں میں تو حق ہوں, حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں, میں ہی حق ہوں, تو وہاں سے مجھے لگتا ہے مسائل شروع ہوتے ہیں, نفرت بھی تب شروع ہوتی ہے. یعنی اور یہ آج ایک بڑی خوبصورت بات میں اور بھی سن رہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بات منوانی ہے. بھئی میرا کام یہ, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ, میں نے اپنی بات پہنچا دی بس. غصہ, اشتعال, وہ اریٹیشن تب شروع ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں میری بات مان کیوں نہیں رہا ہے, پرابلم تبھی شروع ہوتا ہے. تو منوانے کی کوئی ضرورت نہیں. یعنی دین نے بھی, یعنی ہمارے پیارے آقا سے بھی یہی کہا گیا نا کہ بھئی آپ, ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو بس پوری دنیا جو ہے وہ ماننے والی ہو جائے اس کی, کہ آپ نے بس بات کا ابلاغ کر دینا ہے, آپ نے بات پہنچا دینی ہے. تو ہم تو ظاہر ان کی جوتوں کی خاک بھی نہیں. میرا خیال ہے ہمیں بھی سب کو یہ رویہ اپنانا چاہیے کہ اپنی بات کہہ دیں اور اس میں اس بات کا امکان موجود رکھیں کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے جو ہم سوچ رہے ہیں اس وقت یا جس وقت ہم جس کے ساتھ, بس تو پھر لڑائی جھگڑا کس بات کا ہے, پھر تو ویسے ہی ختم ہو گئی. میرے مطابق آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں کی, آپ کے مطابق ٹھیک, کوئی بات نہیں, السلام علیکم, آئیں شام کی چائے پیتے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.